اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے، اسلام کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اسلام کا جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، پہلا خطبہ جو مدینے میں جانے کے بعد سرکار نے جو دیا ہے اس خطبے میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کے اوپر جو لوگ بھی بسے ہیں ان پر اگر کسی کی دسترس ہے، کسی کا قابو ہے تو صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی پاور ہے، وہی سب کچھ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی صاحب طاقت ہے، اللہ ہی صاحب قوت ہے، وہی طاقت دینے والا بھی ہے، وہی طاقت رکھنے والا بھی ہے نا؟ تو اسی کی دی ہوئی سب طاقتیں ہیں، تو اصل پاور تو اسی کے پاس ہے، اصل طاقت والا وہ ہے، لہذا قانون بھی چلے گا تو اسی کا چلے گا، ضابطہ چلے گا تو یہ اسلام کی سوچ ہے، ضابطہ ہوگا تو اسی کا ہوگا، دستور ہوگا تو اسی کا ہوگا۔ اور ایسے نہج پر، ایسی سوچ پر جو حکومتیں بنتی ہیں اسے اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ میں آج کل کی اسلامی حکومت تو مانتے ہی نہیں، اسلامی نہیں۔ اسلامی حکومت وہ ہے کہ جہاں صرف اسلام کا قانون چلے۔ ان اسلامی حکومتوں میں تو بادشاہوں کا قانون چل رہا ہے، راجا مہاراجاؤں کا قانون چل رہا ہے، وہاں کے نیتاؤں کا قانون چل رہا ہے، تو یہ اسلامی کہاں ہے؟ اسلامی حکومت ابو بکر صدیق، اسلامی حکومت فاروق اعظم، اسلامی حکومت عثمان ذو النورین، اسلامی حکومت مولائے کائنات۔ اور اسلام ایک ایسا صاحب دیانت اور انصاف والا مذہب ہے، اس میں انصاف اور دیانت کی یہاں تک کھلی چھوٹ ہے کہ ایک خلیفہ جو اپنے وقت کا خلیفہ تھا اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک عام انسان سوال کر سکتا ہے، اور پوچھا اس نے کہ اے خلیفہ وقت، یہ جو آپ لمبا کرتا پہنے ہیں، یمن سے جو چادر آئی تھی اس چادر کی لمبائی چوڑائی تو اتنی تھی نہیں، اس کا طول اور عرض تو اتنا نہیں تھا کہ آپ کا لمبا کرتا سل جاتا، یا آپ نے سلایا کہاں سے؟ حاکم سے پوچھ رہا ہے، خلیفہ سے، ایک عام آدمی۔ اور خلیفہ نے بجائے غضبناک اور غصہ ہونے کے، یا اس پر ای ڈی لگا دینے کے، یا اس پر انکم ٹیکس چھوڑ دو، ایسا کرنے کے بجائے جب سوال کیا حاکم سے تو حاکم نے اس کی عزت افزائی کی، حوصلہ بڑھایا، اور یہ بتایا کہ تم نے جو پوچھا ہے وہ پوچھنا تمہارا حق ہے اور اس کا جواب دینا میرا حق ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہے۔ تو جب تک آدمی بولتا نہیں اس کی حیثیت پتہ نہیں چلتی نا، اور جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا بھرا ہے۔ ایسے ہی دکھنے میں تو بہت سے لوگ بہت دھارمک لگیں گے، ارے صاحب بہت بڑا حسینی ہے، امام حسین کا بڑا ماننے والا ہے، ارے صاحب یہ تو مولا علی کا فدائی ہے، یہ تو شہدائے کربلا کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا دینے والا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے، بولتا ہے یا اس کا چرتر سامنے آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کے نام پہ لٹانے والا نہیں ہے، امام حسین کے نام پہ لوٹنے والا ہے۔ امام حسین کے نام پہ اپنا گھر بھرنے والا ہے۔ یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب اس کا کردار، اس کا چرتر، اس کی بولی سامنے آتی ہے۔ یا اللہ کے رسول کے نام پہ فدا ہونے والا نہیں بلکہ رسول کے نام پہ کھانے والا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو جب تک آدمی بولتا نہیں اس کی حیثیت پتہ نہیں چلتی نا، اور جب بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اندر کیا بھرا ہے۔ ایسے ہی دکھنے میں تو بہت سے لوگ بہت دھارمک لگیں گے، ارے صاحب بہت بڑا حسینی ہے، امام حسین کا بڑا ماننے والا ہے، ارے صاحب یہ تو مولا علی کا فدائی ہے، یہ تو شہدائے کربلا کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا دینے والا ہے۔ جب پتہ چلتا ہے، بولتا ہے یا اس کا چرتر سامنے آتا ہے
تو پتہ چلتا ہے کہ امام حسین کے نام پہ لٹانے والا نہیں ہے، امام حسین کے نام پہ لوٹنے والا ہے۔ امام حسین کے نام پہ اپنا گھر بھرنے والا ہے۔ یہ بعد میں پتہ چلتا ہے جب اس کا کردار، اس کا چرتر، اس کی بولی سامنے آتی ہے۔ یا اللہ کے رسول کے نام پہ فدا ہونے والا نہیں، بلکہ رسول کے نام پہ کھانے والا ہے۔ میں ایک مثال دے رہا ہوں آپ کے سامنے، تو ایسی تو بہت ساری چیزیں ہیں۔ جب تک آدمی کھلے گا نہیں، پتہ نہیں چلے گا کہ اندر کیا مال بھرا ہے۔ اس کا چرتر دیکھنا پڑتا ہے، اس کا کریکٹر دیکھنا پڑتا ہے، اس کی سوچ دیکھنی پڑتی ہے، اس کی فکر دیکھنی پڑتی ہے، اس کے رات و دن کو ملاحظہ کرنے کے بعد ہی تو پکچر سامنے آتی ہے۔ ورنہ ایسے تو سبھی متقی لگ رہے ہیں۔ برکت میں بتانا صرف یہ چاہتا کہ جب تک پڑھو گے نہیں، نور علم نہیں آئے گا، اور جب تک نور علم نہیں آئے گا وہاں تک نور عقل صحیح کام کرے گا نہیں، اور جب تک صحیح کام نہیں ہوگا صحیح نتیجہ نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ کے کلام کو صرف پڑھ کے چھوڑ دینا نہیں، غور کرو۔ اسلام کا اپنا ایک مزاج ہے، اسلام کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اسلام کا جو نیچر ہے وہ یہ ہے کہ پہلے خطبے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا، پہلا خطبہ جو مدینے میں جانے کے بعد سرکار نے جو دیا ہے، اس خطبے میں یہ بات موجود ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ یہ زمین اللہ کی ہے، اس کا خالق اللہ ہے، اس کا مالک اللہ ہے، لہذا اس کے اوپر جو لوگ بھی بسے ہیں ان پر اگر کسی کی دسترس ہے، کسی کا قابو ہے تو صرف اللہ کا ہے۔ اللہ کے علاوہ نہ کوئی طاقت ہے، نہ کوئی قوت ہے، نہ کوئی پاور ہے، وہی سب کچھ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ ہی صاحب طاقت ہے، اللہ ہی صاحب قوت ہے، وہی طاقت دینے والا بھی ہے، وہی طاقت رکھنے والا بھی ہے نا؟ تو اسی کی دی ہوئی سب طاقتیں ہیں، تو اصل پاور تو اسی کے پاس ہے، اصل طاقت والا وہ ہے، لہذا قانون بھی چلے گا تو اسی کا چلے گا، ضابطہ چلے گا تو یہ اسلام کی سوچ ہے، ضابطہ ہوگا تو اسی کا ہوگا، دستور ہوگا تو اسی کا ہوگا۔ اور ایسے نہج پر، ایسی سوچ پر جو حکومتیں بنتی ہیں اسے اسلامی حکومت کہا جاتا ہے۔ میں آج کل کی اسلامی حکومت تو مانتے ہی نہیں، اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی حکومت وہ ہے کہ جہاں صرف اسلام کا قانون چلے۔ ان اسلامی حکومتوں میں تو بادشاہوں کا قانون چل رہا ہے، راجا مہاراجاؤں کا قانون چل رہا ہے، وہاں کے نیتاؤں کا قانون چل رہا ہے، تو یہ اسلامی کہاں ہے؟ اسلامی حکومت ابو بکر صدیق، اسلامی حکومت فاروق اعظم، اسلامی حکومت عثمان ذو النورین، اسلامی حکومت مولائے کائنات۔ اسلامی حکومت وہ ہے کہ جہاں صرف اللہ اور اس کے رسول کا قانون چلے، باقی کوئی نہیں۔ ہاں، اس قانون کو نافذ کرنے کے لیے، اس قانون کو لوگوں کو اس قانون پر عمل کرانے کے لیے چند آدمی چن لیے جاتے ہیں۔ اس کو آپ ریپریزنٹیٹیو کہہ لیجئے، نمائندہ کہہ لیجئے کہ اسلام کے نمائندے ہیں، لیکن جو نمائندہ ہوگا پہلے خود اس کا اسلامی ہونا ضروری ہے، وہ خود اسلام پر ہو، خود متقی ہو، خود پرہیزگار ہو، اس کے بعد وہ اس کو چنا جائے۔ اور اسلام ایک ایسا صاحب دیانت اور انصاف والا مذہب ہے، اس میں انصاف اور دیانت کی یہاں تک کھلی چھوٹ ہے کہ ایک خلیفہ جو اپنے وقت کا خلیفہ تھا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک عام انسان سوال کر سکتا ہے، اور پوچھا اس نے کہ اے خلیفہ وقت، یہ جو آپ لمبا کرتا پہنے ہیں، یمن سے جو چادر آئی تھی اس چادر کی لمبائی چوڑائی تو اتنی تھی نہیں، اس کا طول اور عرض تو اتنا نہیں تھا کہ آپ کا لمبا کرتا سل جاتا، یا آپ نے سلایا کہاں سے؟ حاکم سے پوچھ رہا ہے، خلیفہ سے، ایک عام آدمی،
اور خلیفہ نے بجائے غضبناک اور غصہ ہونے کے یا اس پر ایڈی لگا دینے کے یا اس پر انکم ٹیکس چھوڑ دو، ایسا کرنے کے بجائے جب سوال کیا حاکم سے تو حاکم نے اس کی عزت افزائی کی، حوصلہ بڑھایا اور یہ بتایا کہ تم نے جو پوچھا ہے وہ پوچھنا تمہارا حق ہے اور اس کا جواب دینا میرا حق ہے۔ یہ اسلامی حکومت ہے۔ اسلامی حکومت وہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ میرے دور حکومت میں، میرے احاطہ حکومت میں، دائرہ حکومت میں اگر ایک بکری کا بچہ بھی اگر مر جاتا ہے نا، بکری کا بچہ، تو اس کا بھی حساب مجھے بارگاہ الہی میں دینا پڑے گا۔ یہ اسلامی حکومت ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق جب بیٹھے منبر رسول پر پہلی مرتبہ تو جانتے انہوں نے خطبہ کیا دیا؟ اے لوگو، تم پر اللہ کی اطاعت فرض ہے، تم پر رسول کی اطاعت و فرما برداری فرض ہے، اور پھر میں چونکہ خلیفہ بنایا گیا ہوں، مجھے چنا گیا، میری اطاعت بھی، میری فرما برداری بھی تم پر فرض ہے، لیکن اس وقت تک فرض ہے جب تک میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتا رہوں، اور اگر میں راستے سے ہٹ جاؤں یا کوئی ایسا آدیش کروں جو شریعت کے خلاف ہو تو اب تم پر فرض ہے کہ تم مجھے سدھارو۔ یہ اسلام ہے۔ آج کسی بادشاہ کو ٹوک کے دیکھیں نا، سعودی کے کسی بھی راجہ مہاراجہ کو، کسی بھی فرعون کو چھیڑ کے دیکھیے، ہفتے سے اکھڑ جائے گا۔ تو اس کا مطلب یہ کہ اس میں انانیت آ گئی۔ ابھی اسلامی حکومت نہیں رہی۔ اسلامی حکومت تو یہ ہے کہ ایک بچہ بھی کھڑے ہو کر سوال کر سکتا ہے، آپ کی ذاتی پراپرٹی اور ذاتی رائے پہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ یہ کہاں سے لایا آپ؟ کیا اسلامی حکومت؟ حضرت ابوبکر صدیق کا حال جانتے ہیں؟ گھر میں حضرت صدیق اکبر کا آرڈر تھا کہ بیت المال سے مجھے جتنی پگار ملتی ہے اس پگار میں گھر میں کتنا خرچہ ہے، اتنا خرچہ بتاؤ جو ضروری ہو، یعنی سالن بنا ہے تو روٹی، چاول بنا ہے تو روٹی نہیں، چاول اور دال سے کام چل جائے گا، سالن اور روٹی سے کام چل جائے گا، ایکسٹرا کوئی چیز نہیں۔ تو یہ دو چیزیں صرف ہونی چاہیے نوالا اتارنے کے لیے، پیٹ بھرنے کے لیے۔ تو اتنے میں کتنا خرچ ہوتا ہے؟ بیوی نے بتایا اتنا مہینہ لگے گا، انہوں نے اتنے ہی وہاں سے لینا شروع کیا۔ مثال کے طور پر 100 دینار، 100 ریال، اس وقت 100 ریال گھر کا خرچہ تھا۔ دال اور چاول، روٹی یا سالن، دو ہی چیز، تیسری کوئی چیز نہیں۔ اتفاق یہ ہوا کہ بیوی نے اس میں سے، عورتوں کی عادت ہوتی ہے بچانے کی، تھوڑا تھوڑا بچا کر تھوڑا جمع کر لیا، ایک دن میٹھا چاول بھی ساتھ میں بنا دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق جب کھانے بیٹھے، کہا یہ چاول کس کے یہاں سے آیا ہے؟ کہا ہم نے پکایا ہے۔ کہا میں تو اتنا ہی دیتا ہوں کہ دو ہی چیز بنے، تیسری کہاں سے آئی؟ کہا تھوڑا بچا لیا تھا۔ کہا کتنا بچایا؟ کہا 5 روپیہ یا 4 روپیہ۔ کہا اگلے مہینے سے 4 روپیہ کم ملے گا۔ یہ خلیفہ تھے یار، یہ اسلامی بادشاہ تھے، نبی کے بعد جنہوں نے باغ ڈور سنبھالی یہ وہ لوگ ہیں، لیکن ان کی زندگی دیکھیں تو آپ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مصطفیٰ جان رحمت کا سچا شہدائی بنائیں اور ان کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔